کلپ نمبر 1498۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہیں، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہاں آیت میں گمان کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا کیونکہ گمان ایک دوسرے کو عیب لگانے کا سبب ہے، اس پر کبھی افعال صادر ہونے کا مدار ہے، اور اسی سے خفیہ دشمن ظاہر ہوتا ہے، اور کہنے والا جب ان امور سے یقینی طور پر واقف ہوگا تو وہ اس بات پر بہت کم یقین کرے گا کہ کسی میں عیب ہے تاکہ اسے عیب لگائے، کیونکہ کبھی فعل بظاہر کبھی ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے ممکن ہے کہ کرنے والا اسے بھول کر رہا ہو یا دیکھنے والا غلطی پر ہو۔ علامہ عبداللہ بن عمر بیداوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہاں آیت میں گمان کی کثرت کو مبہم رکھا گیا تاکہ مسلمان ہر گمان کے بارے میں محتاط ہو جائے اور غور و فکر کرے، یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس گمان کا تعلق کس صورت سے ہے، کیونکہ بعض گمان واجب ہیں، بعض حرام ہیں اور بعض مباح ہیں۔ گمان کی اقسام اور ان کا شرعی حکم۔ گمان کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے 4 یہ ہیں۔ نمبر 1 واجب، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ نمبر 2 مستحب، جیسے صالح مومن کے ساتھ نیک گمان رکھنا۔ نمبر 3 ممنوع حرام، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان کرنا اور یوں ہی مومن کے ساتھ برا گمان کرنا۔ نمبر 4 جائز، جیسے فاسق معلن کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس سے ظہور میں آتے ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گمان 2 طرح کا ہے، ایک وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے، یہ اگر مسلمان پر برائی کے ساتھ ہے تو گناہ ہے۔ دوسرا یہ کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہا جائے، یہ اگرچہ گناہ نہیں مگر اس سے بھی دل کو خالی کرنا ضروری ہے۔ یہاں بطور خاص بدگمانی کے شرعی حکم کی تفصیل سماعت کیجیے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، مسلمان پر بدگمانی خود حرام ہے جب تک ثبوت شرعی نہ ہو۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، مسلمانوں پر بدگمانی حرام اور حتی الامکان اس کے قول و فعل کو وجہ صحیح پر حمل واجب ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بے شک مسلمان پر بدگمانی حرام ہے مگر جبکہ کسی قرینے سے اس کا ایسا ہونا ثابت ہوتا ہو جیسا اس کے بارے میں گمان کیا تو اب حرام نہیں۔ مثلا کسی کو شراب بنانے کی بھٹی میں آتے جاتے دیکھ کر اسے شراب خور گمان کیا تو اس کا قصور نہیں بلکہ بھٹی میں آنے جانے والے کا قصور ہے، کیونکہ اس نے موضع تہمت یعنی تہمت لگانے کی جگہ سے کیوں اجتناب نہ کیا۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، مومن صالح کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے، اسی طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی مراد لینا باوجود یہ کہ اس کے دوسرے صحیح معنی موجود ہوں اور مسلمان کا حال ان کے موافق ہو، یہ بھی گمان بد میں داخل ہے۔ بدگمانی کا علاج۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، شیطان آدمی کے دل میں بدگمانی ڈالتا ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی تصدیق نہ کرے اور اس کو خوش نہ کرے، حتیٰ کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو پھر بھی اس پر حد لگانا جائز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے شراب کا ایک گھونٹ پی کر کلی کر دی ہو یا کسی نے اس کو جبرن شراب پلا دی ہو، اور اس کا احتمال ہے تو وہ دل سے بدگمانی کی تصدیق کر کے شیطان کو خوش نہ کرے۔ اگرچہ مذکورہ صورت میں بدگمانی کا گناہ نہیں ہوگا لیکن بچنے میں پھر بھی بھلائی ہی ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جستجو نہ کرو۔ اس آیت میں دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے پوشیدہ حال کی جستجو میں نہ رہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپایا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اس آیت میں تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو،
کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ تو پھر مسلمان بھائی کی غیبت بھی تمہیں گوارا نہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو پیٹھ پیچھے برا کہنا اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے کی مثل ہے، کیونکہ جس طرح کسی کا گوشت کاٹنے سے اس کو ایذا ہوتی ہے، اسی طرح اس کی بدگوئی کرنے سے اسے قلبی تکلیف ہوتی ہے، اور در حقیقت عزت و آبرو گوشت سے زیادہ پیاری ہے۔ شان نزول: جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد کے لیے روانہ ہوتے اور سفر فرماتے تو ہر 2 مالداروں کے ساتھ ایک غریب مسلمان کو کر دیتے کہ وہ غریب ان کی خدمت کرے اور وہ اسے کھلائیں پلائیں، یوں ہر ایک کا کام چلے۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 آدمیوں کے ساتھ کیے گئے تھے۔ ایک روز وہ سو گئے اور کھانا تیار نہ کر سکے تو ان دونوں نے انہیں کھانا طلب کرنے کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچن کے خادم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے پاس کھانے میں سے کچھ باقی رہا نہ تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آ کر کہہ دیا تو ان دونوں رفیقوں نے کہا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخل کیا۔ جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں، اور انہوں نے عرض کی ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا تم نے غیبت کی، اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت